میرا عشق بھی تو ایمان بھی تو، میرا قبلہ کعبہ مسجد ممبر مصحف تے قرآن بھی تو، جے یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو سلطان بھی تو، نیتا کہتر کمتر احکر ادنا لاش لا امکان بھی تو، میرا عشق بھی تو ایمان بھی تو۔ بابا فرید صاحب کے چاہنے والے حضرت خواجہ غلام فرید کا کلام پٹھان خان کی آواز میں گونج رہا تھا۔ کلام میں چھپے لاش ہے یعنی بے انانیت، مائنڈ لیسنس کے پیغام نے حسین اور ملکہ کو بھی تقریباً لاش ہی بنا دیا تھا۔ بابا صاحب کے نقش پا کی تلاش میں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی درویشی اختیار کر گئے تھے۔ یہ ان کے فقیرانہ حال کے ہی آثار تھے کہ وہ پچھلے کئی دنوں سے مسافتوں پر تھے۔ کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا، سونا جاگنا، کسی بھی بات سے اب وہ پہلے کی طرح وابستہ نہ رہے تھے۔ ان کے معمولات بھی اب آہستہ آہستہ ان سے بچھڑنے لگے تھے۔ گاڑی ڈیرہ غازی خان سے 50 کلومیٹر جنوب میں آنے والے چھوٹے سے شہر سے تحصیل جامپور میں چند منٹوں کے لیے رکی اور وہاں سے مغرب کی طرف نکلنے والی شہرہ پر وہ مڑ گئے اور آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد دار نامی قصبہ میں داخل ہوئے۔ گاڑی سید سخی ابڑھنگ سلطان کی درگاہ پر جا رکی۔ اجاز نے حسین اور ملکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ چشتیہ سلسلے کے بڑے قدیمی بزرگ ہیں۔ سخی ابڑھنگ سلطان خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے خلیفہ تھے اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے ہی انہیں جوان سالی میں دلی سے دور اس دور افتادہ مقام پر بھیجا تھا۔ یہاں داجل سے 30-40 کلومیٹر کی دوری پر کبھی ہری نند کی ریاست ہوا کرتی تھی۔ یہ ریاست کوہ سلیمان کے بالکل دامن میں ہے۔ اسی ریاست میں علم و عرفان کی شمع روشن کرنے کے لیے ایک چراغ چشت کو داجل میں آویزاں کیا گیا۔ حسین اور ملکہ حیران تھے۔ حضرت سید خواجہ نظام الدین اولیاء بھی حیرت انگیز صلاحیتوں کے حامل فرد تھے۔ انہوں نے اپنے مرشد حضرت بابا فرید کے فیض کو کیسے کیسے دور ازگار مقامات تک ترسیل کیے رکھا۔ یہاں سے وہ آگے بڑھے اور قصبہ حاجی پور شریف جا پہنچے۔ سفید گنبد پر سورج کی کرنیں کھیل رہی تھیں۔ وہ ایک بڑے سے اینٹوں کے استھان میں کھڑے تھے۔ یہ حضرت محمد مہاروی کے خلیفہ حضرت نور محمد نارووالا شہنشاہ کریم کی درگاہ تھی۔ بڑے بڑے فقراء نے نارووالے شہنشاہ کو حضرت سخی گنج شکر سرکار کا پرتاؤ کہا تھا۔ بابا صاحب کی حضرت نور محمد نارووالے شہنشاہ کی صورت میں اس جلوہ نمائی کے پیش نظر یہاں کے لوگ پاک پتن شریف کے بہشتی دروازے سے گزرنے کی بجائے درگاہ کے عقبی دروازے سے گزر کر رسم کا اسی مقام پر ہی اعادہ کر لیا کرتے ہیں۔ نارووالا شہنشاہ کریم اور ان کے چشم و چراغ حضرت خواجہ صادق فرید کی تربتوں کی زیارت کے بعد وہ استان کی مشرقی جانب پکی اینٹوں کے تھلے کے قریب پہنچے۔ اس تھلے کے نیچے زیر زمین کبھی حضرت خواجہ غلام فرید عبادت اور ریاضت میں کچھ راتیں گزار گئے تھے۔ خواجہ غلام فرید اپنے عارفانہ کلام کی وجہ سے بر صغیر بھر میں مشہور و مقبول تھے۔ آپ جیسے سچے عاشق حضرت نارووالے شہنشاہ کریم کے آستان پر حاضر ہوئے تو زمین کی سطح پر بیٹھنے کی بجائے ایک گہرا گڑھا کھدوایا اور وہیں پناہ گزین رہے اور پوچھنے والوں کو بتاتے رہے کہ حضرت نارووالے شہنشاہ کریم بہت بلند مرتبت بزرگ ہیں۔ آستان میں ان کی تربت مبارک کے روبرو بیٹھنے سے کہیں بے ادبی کا ہی ارتکاب نہ ہو جائے۔ حضرت خواجہ غلام فرید حضرت سخی گنج شکر سرکار کے مظہر نارووالے شہنشاہ کریم کی درگاہ سے اس زمین ریاضت سے یہ کہتے ہوئے اٹھے کہ زی اصحاب طریق ہم اسبق در بحر مشاہدہ مستغرق، خواجہ نارووالا شہنشاہ واصل حق یا شہنشاہ با تمکین مدد دے۔ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت نارووالا کریم کو اپنے مرشد قبلہ عالم نور محمد مہاروی سرکار کے اصحاب میں سب سے برتر بتایا اور کہا کہ آپ ہر وقت مشاہدہ حق میں مصروف رہتے ہیں۔
آپ ہر وقت اللہ کے دیدار سے فیض یاب ہونے والے ہیں۔ اے مجھ فرید کے شہنشاہ، با تمکین میری مدد کیجیے۔ انہی چشتی فقیروں کی روایتی سادگی جہاں کے ذرے ذرے سے چھلکتی نظر آئی۔ حاضری کے دوران بھی انہیں یوں ہی لگا تھا کہ جیسے صاحب مزار اپنی بندگی کی کمال کو پہنچنے کے باوجود بھی جہان نادیدہ کے مشاہدہ ہی میں محو ہوں۔ حجاز انہیں یہ ساری معلومات پہنچا رہا تھا۔ درگاہ سے واپسی پر وہ ایک چشتی ارادت مند شہد بھٹی کی میزبانی سے چند گھنٹے محظوظ ہوئے۔ شہد بھٹی نے انہیں بتایا کہ مجھے تو یہ چشتیوں کا روایتی طریقہ کار ہی لگتا ہے۔ حضرت بابا صاحب نے اپنے آبا کی گوشہ نشینی کی سنت نبھائی اور یہی طریق آگے بھی رائج رہا۔ یہی نہیں بلکہ چشتی بزرگ عام طور پر اپنے سب سے زیادہ محبوب مریدوں سے اپنی آخری گھڑیوں میں قدرتی طور پر دور کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بھی شاید بندگی کا نقطہ کمال ہی ہے۔ ایک فرد کی آخری گھڑیوں میں ایک محبوب موقع کے سوا دیگر تمام چاہنے والے موجود ہوں۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے روحانی ورثہ کے امین شہنشاہ حضرت بابا فرید کو ذمہ داری سونپ کر خود سے دور بھیج دیا اور پھر اپنے آخری لمحات میں فرید فرید ہی پکارتے رہے۔ یہی ماجرا حضرت بابا فرید سرکار کے ہاں دیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ کے دل ہا کباب کردہ والے محبوب حضرت نظام الدین اولیاء بابا صاحب کے اتصال حق کے وقت موجود نہ تھے۔ بابا صاحب آخری سمے نظام آ گیا ہے پوچھتے رہے اور پھر نظام الدین بھی سوختہ جاں عاشق امیر خسرو کی راہ تکتے تکتے واصل حق ہوئے۔ نارو والے شہنشاہ کریم کو اپنے مرشد کی حیات میں ہی حق سے ملن اور اتصال نصیب ہوا، مگر ان کے مرشد بھی اپنے محبوب کی آخری ساعتوں میں دور ہی تھے۔ پھر شہد بھٹی صاحب کی آنکھیں نہ جانے کیوں آنسو سے تربتر ہونے لگیں۔ وہ کہہ رہا تھا، یا حیو یا قیوم کے تسبیح خواں اپنی ہستی کو رہتی دنیا تک کے لیے زندہ رکھنے کا پورا اہتمام فرما چکے تھے۔ بس ایک ذرا دل کو کباب کرنے والے کی فراقت مانے تھی۔ بابا صاحب اپنے محبوب مرید حضرت خواجہ نظام کا پوچھتے تھے۔ آپ کو معلوم تھا کہ دلی کی مسافت ان کی پردہ پوشی کے بعد ہی سمٹنی تھی۔ راہ فقر کی آخری گھڑیوں تک آتش عشق کو فروزہ رکھنے کے لیے یہ مسافتیں بھی آپ کی اپنی پیدا فرمائی ہوئی تھی۔ آپ نے زہر کے ہجر کو باطن کے فاصل سے آتمام کیا۔ مریدوں کی مراد، طالبوں کا مطلوب، سالکوں کا مرشد، چیلوں کا گرو اور محبوں کا محبوب اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ پوری جماعت سکتے میں تھی، کوئی اتنے بڑے ہجر کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ مسند خالی تھی جہاں کبھی شہنشاہ فرید متمکن ہوتے۔ مرشد کے بنا زندگی کیسے گزرتی؟ ہجر کا تیر نیم کش سب کے جگر میں اٹکا تھا۔ پکھی پرندے، اشجار ریگزار، گل و گلزار، بسنت خزاں و بہار، ندی نالے دریا اور کوہسار سب اشکبار تھے۔ ان کی پناہوں میں تن تنہا مسافت کرنے والا ایک مسافر بے نوا ایک ہی پل میں ابھر کر غروب ہو چلا تھا، اور پھر اس ایک ہی لمحہ میں آسمان کی وسعتوں میں زو فشاں تھا۔ وہ ایک پل زمانوں پر بھاری تھا۔ فرید نہ کبھی آیا تھا اور نہ کہیں گیا تھا، وہ بس موجود تھا۔ مالک کی محبت میں ہر طرف محیط دریا کے پانیوں کی طرح جاری و ساری، خوشبو کی طرح وقت کی روح کو معطر کیے ہوئے فرید ایک پل پورا زمانہ، اور زمانہ اظہار خداوندی۔ دھرتی ایک سسی تھی تو فرید دھرتی کا ہوت پنل تھا۔ دھرتی ایک ہیر تھی، فرید اس کا رانجھا تھا۔ دھرتی ایک سونی تھی تو فرید اس کا ماہیوال تھا۔ دھرتی ایک پریتما تھی تو فرید اس کا پریتم تھا۔ دھرتی ایک بالما تھی اور فرید اس کا بالم تھا۔ کچے حجروں میں بنے فریدی زاویے سے نوحہ گونجا، او بالم گیا رے، او بالم گیا رے، او بالم گیا رے کے
تیر نیمکش نے زاویوں میں موجود فریدیوں کے زخموں کو زبان دے دی۔ بابا نظام آ گئے تھے۔ خسرو سوختہ جان عاشق کی زبان سے او بالم گیارے کا نوحہ پھر بلند ہوا۔ بابا نظام اپنے محبوب مرشد کی مسند کی طرف بڑھے۔ مسند خالی تھی، ویران سنسان تھی۔ یک لخت بابا نظام کو سارا سنسار آہ فغاں کرتا نظر آیا۔ سارا سنسار سنسان، سمے کیسے بیتے گا، سارا جگ سنسان، عمریہ کیسے کٹے گی۔ فرید تو دھرتی کی گود میں اتر گئے تھے، ابھی ابھی سوئے تھے شاید کچی مٹی کے گہوارے میں محو آرام۔ تربت پر نگاہ پڑتے ہی شوریدہ سر خسرو کا دل گیر نالا بلند ہوا۔ گوری سوئی سیج پر مکھ پر ڈالو کیس، او بالم گیارے، او بالم گیارے۔ ہجر و فراق کے زہر میں ڈوبا او بالم گیارے کا تیر حضرت نظام بابا کے دل میں اتر گیا۔ ان کے بچے کھچے حواس بھی بکھر گئے۔ وہ مجنون کی طرح آستان میں دیوانگی سے پورب سے پچھم اور اتر سے دکشن کی طرف دوڑنے لگے۔ فریدی زاویے میں بیٹھے دو بندے بابا نظام کی طرف بڑھے اور انہیں زمین پر گرنے سے پہلے سنبھال لیا اور دھیرج سے پکڑے ان کے ساتھ ساتھ ادھر ادھر ڈولتے رہے۔ نظام بابا کی اس حالت زار نے فریدیوں کی اشک باری میں طوفان برپا کر دیا۔ پوری جگت کے بابا صاحب کے لخت جگر بدرالدین سلیمان نے نظام بابا کی یہ حالت دیکھی تو انہوں نے آپ پر کوڈیاں نچھاور کرنا شروع کر دی۔ کوڈیاں زر تھی، ان کوڈیوں سے پھر نظر نیاز تیار ہوئی۔ وقت نے سارے زخم ملا دیے، مگر فرید کے ہجر و وصال کا زخم ہرے کا ہرا ہی رہا۔ کئی سال گزرے اور پھر صدیاں بیت گئیں، مگر یار فرید کے آستان سے آج بھی حضرت بابا فرید سرکار کے بچھوڑے کا درد مند گیت اسی سوز و ساز کے ساتھ سنائی دیتا ہے۔ او بالم گیارے، او بالم گیارے، کناروں کنار ندیوں پار۔ گاڑی کسی چرخے کے پھیرے کی طرح چل رہی تھی۔ وہ انڈس ہائی وے کو مشرقی جانب چھوڑ آئے تھے۔ قصبہ حاجی پور شریف سے وہ ایک دوسرے راستے چک شہید نامی سے پنجاب کے آخری ضلع راجن پور میں حسین راج اور ملکہ کو اس مسافت کا ذرا بھر احساس نہ ہوا۔ وہ تو ابھی تک امیر خسرو کے نغمہ میں ڈوبے تھے، انہیں ابھی تک او بالم گیارے کی بازگشت سنائی دیتی تھی۔ اجاز نے ایک بار سائیڈ مرر میں انہیں دیکھا، دونوں کی آنکھوں کے گوشے بھیگ چلے تھے۔ ان دونوں نے اب تو اپنے کئی شب و روز ذکر فرید میں گزارے تھے۔ اس ذکر سے اب ان کی انسیت آگے سے کئی گنا زیادہ بڑھ چکی تھی۔ انہیں شائع من حضرت بابا فرید کا یوں چپکے سے اس دانی سے کوچ کر جانا مغموم کیے ہوئے تھا۔ اجاز نے چپکے سے سی ڈی پلیئر آن کیا اور یک لخت ساز چھاج میں چنکتے اناج کی طرح چھن چھنا اٹھے۔ کیا حال سناواں دل دا، کوئی محرم راز نہ ملدا، سر دھوڑ مٹی منہ پایوں، سارا ننگ نموز ونجایوں، کوئی پچھن نہ ویڑے آیوں، ہتھوں الٹا عالم کھلدا، کیا حال سناواں دل دا، کوئی محرم راز نہ ملدا۔ یہ خواجہ غلام فرید سرکار کا کلام تھا۔ اجاز اب انہیں ایک دوسری بڑی جگہ لیے جا رہا تھا۔ حاجی عاقل محمد سرکار کی درگاہ۔ یہ دانائے راز ہستی دو خصوصیات کی حامل تھی۔ وہ خود قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمد مہاروی بادشاہ کے خلیفہ تھے اور حضرت خواجہ غلام فرید جیسے یکتا و یگانہ روزگار فقیر کے دادا بھی۔ حضرت خواجہ غلام فرید واقعی ایک پارس ہی تو تھے۔ ان کے کلام سننے والے فقیر اور سودائی ہو جاتے تھے۔ وہ خود فقر کے کس درجہ کمال پر پہنچے ہوں گے۔ اجاز کا تیر ٹھیک نشانے پر بیٹھا۔ حسین اور ملکہ بن سمجھے کلام میں محو تھے۔ اسی سوز و ساز کے ساتھ وہ کشادہ گلیوں اور صاف ستھری سڑکوں والے شہر راجن پور میں داخل ہوئے اور سیدھا چشتی فقیر حضرت نور محمد نارول شہنشاہ کریم کے خلیفہ اول حضرت پیر پتافی بادشاہ، جو کہ حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی سرکار، جو بذات خود قبلہ عالم نور محمد مہاروی شہنشاہ سرکار کے خلیفہ تھے،
ان سے بھی فیض یافتہ تھے۔ اس حاضری کے بعد وہ شہر کے جنوب میں واقع سائیں سید مہر علی شاہ چشتی سرکار کے مزار پر حاضر ہوئے۔ سید مہر علی سائیں کی درگاہ کے مغرب میں انہیں دور دراز تک سنسانیاں بال کھولے سوتی نظر آئیں، اور ان ویرانیوں کے پیچھے انہیں کوہ سلیمان سر نواڑے کھڑا نظر آیا۔ حسین راج اور ملکہ کو ان سادات کی بھی سمجھ نہ آئی تھی۔ جہاں ابھی تک جدید دنیا کے اثرات نہیں پہنچ پائے تھے، وہاں یہ عرب کے شہزادے سید زادے پہنچتے رہے اور تاریکی میں ڈوبی انسانیت کو علم و عرفان سے منور کرتے رہے۔ درگاہ کی دلوں میں اترنے والی نشاط انگیز شانتی سے وہ حظ اٹھاتے شہر سے باہر کوٹ مٹھن شریف کی اور بڑھے۔ گاڑی کے پہیوں کے ساتھ ان کے دل و دماغ بھی گھوم گئے۔ ان کی آنکھیں کھلی تھیں اور جسم بچوں کی طرح ایڑیوں پر پھرنے لگے۔ وہ اپنے من میں بابا صاحب کی ہوش ربا وابستگی سے کھلنے والے پھول کو مرکز بنائے ہوئے تھے۔ ان کے من میں کوئی رقص کناں تھا۔ وہ اپنے اجسام کو مضبوطی سے پکڑے بیٹھے تھے۔ انہیں دھڑکا لگا تھا کہ کہیں وہ اپنے ہاتھوں سے چھوٹ کر رقص ہی نہ کرنا شروع کر دیں۔ ان کی آنکھیں وا تھیں، جسم ڈھیلے پڑ گئے اور گاڑی سے باہر بدلتے مناظر نگاہوں کے سامنے بدلنے لگے۔ ہر شے دھندلائی ہوئی تھی۔ انہیں نئے صوبے میں داخل ہونے اور صوفیوں کی دھرتی سندھ ساگر کو بھی دیکھنے کا موقع نہ ملا۔ کوٹ مٹھن سے نکل کر وہ رجحان مزاری کے بائی پاس سے گزرتے ہوئے سندھ کے پہلے ضلع کشمور سے آگے نکل چکے تھے۔ وہ راستے میں ان گنت چشتی درگاہوں کے احوال سنتے گئے۔ انہیں چپا چپا کی معلومات بہم پہنچائی جا رہی تھی۔ اب اندازہ ہونے لگا تھا کہ حضرت بابا صاحب کا فیض تو اس دھرتی کے سینے سے ممتا کی چھاتیوں کی طرح ابھرا تھا۔ پھر اعجاز نے انہیں حضرت نور محمد مہاروی کے مرشد حضرت فخر جہاں دہلوی سرکار کے متعلق بتایا کہ دیگر بزرگوں میں سب سے زیادہ انہوں نے برِ صغیر کے دنیا کے مختلف خطوں میں چراغ چشت کی شمعیں روشن کرائی تھی۔ حضرت فخر جہاں دہلوی کے ایک مرید صوفی عنایت خان گانے بجانے کے فن سے وابستہ تھے۔ وہ چشتیوں کے گیتوں کو یورپ کی زبانوں میں کر کے فرانس، روم، اٹلی، سوئٹزرلینڈ، انگلینڈ، جرمنی اور امریکہ کے لوگوں کو اس الوہی سوز و ساز سے لبریز چشتی طریق سے متعارف کرتے ہوئے غیر ملکی اقوام کو بیعت کرتے رہے۔ معلومات کے اسی تبادلہ کے دوران وہ کاند کوٹ، شکارپور، سکھر بائی پاس سے گزر کر لڑکانہ کے اوپر سے ہوتے ہوئے ضلع دادو پہنچے اور دادو سے حضرت بابا صاحب کے ہم زمان سیوستان کے سید زادے جتی ستی سخی لال شہباز قلندر کی مزار پر جلال کی زیارت کر کے آگے بڑھ گئے۔ انڈس روڈ سے ابھی تک وفا کا بندھن بندھا تھا۔ سیون شریف سے وہ اسی روڈ کے ذریعے جام شورو پہنچے اور وہاں سے سپر ہائی وے کے ذریعے حیدرآباد کے مضافات کو دیکھتے ہوئے کوٹری بائی پاس پہنچے اور وہاں سے آگے سپر ہائی وے انہیں شہر کراچی کے مضافات سراب کوٹ میں پہنچا کر ہی دم لیا۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے متواتر سفر میں تھے۔ اگر عام حالات میں وہ اس تواتر سے سفر کرتے تو اگلے کئی دنوں تک اس اعصاب شکن مسافت کی تکان اتارتے پھرتے، مگر اس سفر میں ایک نشاط تھا، ایک نشہ تھا۔ اس سفر نے انہیں عام آوارے سے بے پرواہ کر دیا تھا۔ وہ شہر کراچی میں حضرت عبداللہ شاہ غازی سرکار کا سلام بھر کے ہب چوکی جا نکلے۔ ہب چوکی سے وہ گوادر روڈ پر آگے بڑھنے کی بجائے شمال میں نکلنے والی ذیلی سڑک پر مڑ گئے۔ ننھی منھی سی شہراہ سبزی ترکاری کے کتوں سے سجی تھی۔ کہیں کہیں انہیں کھجوروں کے جھنڈ بھی دکھائی دیے۔ وہ بلوچستان کے ضلع خوزدار میں داخل ہو چکے تھے۔ یہ شرح انہیں شاہ احمد بلاول المعروف نورانی نور کے جبلوں میں لے گئی۔ راستے میں انہوں نے کئی ندی نالے عبور کیے۔ کوہ ساروں کی اس چڑھائی کے سفر میں وہ عشاء کے بعد نورانی نور سے 3 کلومیٹر پہلے حضرت نورانی نور سرکار کے مرید خاص محبت فقیر کی درگاہ پر حاضر ہوئے۔ محبت فقیر کی حاضری کے دوران انہیں پاک پتن شریف میں ملنے والے محبت علی یاد آئے۔ اب وہ ان مسافتوں کے بدن سے پھوٹنے والے مشاہدات کو جانچ کر کہہ سکتے تھے کہ انہیں محبت علی نے ان مسافتوں کا کتنا درست مشورہ دیا تھا۔ لاہوتی فقیروں کے دستور کے مطابق انہوں نے
मोहब्बत फ़कीर की दरगाह पर एक रात का पड़ाव किया और अगली सुबह पहाड़ियों के दामन में सजी प्याला नुमा वादी में जा पहुँचे। शाह बलूत, चहतूत, बेरियों, जामनों और अम्बियों के सरसब्ज अशजार और उन पर बैठे मोर वादी के हुस्न को सहर अंगेज बना रहे थे। हज़रत शाह अहमद बिलावल अल मारूफ नूरानी नूर की मज़ार मुबारक की हाज़री के बाद वो वापस लाहौत लामकान की पहाड़ी को जाने वाले रास्ते में आकर गाड़ी से उतर गए। उनके सामने लाहौत लामकान के भूरे स्याह पहाड़ों का सिलसिला अपनी हैबत फैलाए खड़ा था। इन पहाड़ियों की चोटियों पर कहीं लाहौत लामकान का पुरस्रार गार था और इसी गार के अंदर ही कहीं ज़ुहदुल अंबिया हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजकर सरकार का मुसल्ला था, जहाँ कभी शेख बहरोबर अपने यार अज़ल से राज और न्याज की सरगोशियाँ करने के लिए प्यादा पा पहुँचे थे। ये शायद यार फरीद की लगन का इनाम था कि वजूद हक़ ने इस दूर उफ्तादा मकाम को मरजाए खलाइक बना दिया था। इजाज़ सबसे आगे था, वो उन्हें एहतियात से पहाड़ की चोटी की तरफ लिए जा रहा था। ऊपर गार की तरफ जाने वाले रास्ते पर किसी सवारी पर तो क्या, पैदल पहुंचना भी जांगुसल था। एक अजीब मंजर था। जगह जगह से पानी के झरने सीने संग से फूट रहे थे। सैकड़ों किलोमीटर की इस मुसाफत ने उन्हें सोजो गुदास से भर दिया था। उन्हें तो अब झरने से झरता पानी भी किसी के हिज्र फिराक में बहते आंसुओं की मानत लग रहा था। बातदरीज बढ़ती बुलंदियों ने उनकी सांसों को धूकनी की तरह चलाना शुरू कर दिया। पाँव के साथ साथ उनके हाथ भी काम करने लगे थे। राह गुजर इंतहाई तंग और चकनी थी। एक एक कदम फूंक फूंक कर पड़ रहा था। वो हाथों से लोहे के जीने को मजबूती से जकड़कर आगे बढ़ रहे थे। उनकी लगन ने उन्हें कोहे पैमा बना दिया था। आखिरकार इस जानलेवा चढ़ाई के बाद वो एक पुरखतर पहाड़ के दहाने में जा पहुँचे। लगता था जैसे किसी आफरियत ने अपने जबड़े खोल रखे हों। पहाड़ के दहाने पर मिट्टी के 2-3 थल्ले बने हुए थे। एक थल्ले पर एक फ़कीर मच रोशन किए बैठा था। वो यहाँ नूरानी नूर के मच से लाई जाने वाली मीठी रोटियों के टुकड़े वसूल करता और लाहौत के गार के अंदर जाने वालों के लिए दुआया कलमात पढ़ता। वो सब गार के ऐन नीचे जाकर रुक गए। गार काफ़ी बुलंदी पर था और उस पर पहुँचने के लिए पोश्ते संग से एक लोहे का जीना लोहे की मेखों के साथ गाड़ दिया गया था। वो लोहे की सीढ़ी के ज़रिए गार की इंतहाई तंग मुंह के सामने जाकर रुक गए। गार के दामन में उतरने के लिए दहाने पर एक मजबूत रस्सा बंधा था। इजाज़ इस रस्से से झूलता हुआ गार के अंदर उतर गया और अपने पीछे हुसैन राज और मलका को भी अंदर उतार लिया। हर तरफ तारीकी छाई थी। गार के अंदर घुटनों पानी था। अंदर का माहौल दिल दहलाने वाला था। मलका के तो हवास डूबने लगे। इजाज़ के हाथ में एक छोटी सी थी। इसकी रोशनी में वो उन्हें फिसलन ज़दा रास्ते से लेता हुआ पानी के कुदरती प्याले के पास ले गया और वहाँ ऊपर एक और तंग गार के ऊपर जा निकला। वहाँ पत्थरों का एक छोटा सा तख्त बिछा था। इजाज़ ने उन दोनों को मुखातिब करते हुए कहा, ये हज़रत अली मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा का रूहानी तख्त है और इस रूए अर्ज़ पर सबसे बड़ा रूहानी मरकज़ भी। नीचे उतरते उतरते उनके रंग फाक हो चुके थे। गार के दामन में पहुंचकर उनकी सांसें कुछ बहाल हुई तो इजाज़ उन्हें गार के अंदर रखी एक पत्थर की चक्की के करीब ले गया और कहा, ये चक्की बीबी पाक जिगर गोशा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है और ये झूला हज़रत अली असगर सरकार का है और ये ऊँटनी हज़रत अली मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा की है। इन ज़ियारत के बाद वो उन्हें गार के एक दूसरे इंतहाई किनारे की तरफ ले गया। गार के आखिरी किनारे पर पत्थरों का एक कुदरती मुसल्ला बना हुआ था। इजाज़ ने उस जानिब इशारा करते हुए कहा, यह ज़ुहदुल अंबिया हज़रत बाबा फरीदुद्दीन सरकार का मुसल्ला है। हज़रत बाबा साहब के मुसल्ला का जिक्र सुनते ही हुसैन राज और मलका वारफ्तगी से आगे बढ़े और अपने गीले कपड़ों समेत वजूद मुतलक के रूबरू सजदा रेस हो गए। उनकी आंखें रास्ते में पड़ने वाले झरनों की तरह बरसने लगी। देर गए तक वो अपनी जबीन नियाज शहनशाहों के शहनशाह मालिक के कुल के सामने माथा टेके रहे। फिर इजाज़ की आवाज़ ने उन्हें सजदा रेजी से बाहर निकाला और वो छलकती आंखों के साथ बाहर निकल आए।
وہ نہ چاہتے ہوئے بھی واپسی کے سفر پر گامزن تھے۔ پہلے چڑھائی تھی اور اب اترائی چڑھائی سے زیادہ احتیاط کی متقاضی تھی، کیونکہ اترائی میں قوت کو سنبھالنا مشکل کام تھا۔ اسی لیے کوہ پیما افراد کی طرح قومیں بھی اپنی اترائی اور زوال کے سفر میں حواس کھو بیٹھتی ہیں۔ اپنی ہی طاقت کے بوجھ سے وہ شکست اور ریخت کا شکار ہوتی ہیں، مگر حسین راج اور ملکہ کی شکست اور ریخت کا یہ گمان ان بے علم قوموں کی طرح نہیں تھا، بلکہ یہ تو ان کے وہمی نفس کی فنائیت کا احساس تھا۔ اسی لیے ہی تو وہ سود و زیاں کے خیال سے بے فکر سیلابی پانی کے ریلے کی طرح نیچے اپنی محترم و مکرم گاڑی اور اس کے چپ چاپ ملحہ کے پاس اطمینان سے آ نکلے۔ دامن کوہ میں پہنچ کر بھی انہیں یقین نہ آیا کہ وہ باخیر و عافیت واپس لوٹ آئے تھے۔ انہوں نے ایک پرخوف نظروں سے لاہوت کے پہاڑ کو دیکھا تو شام کے دھندلکوں میں پڑنے والے عکس نے انہیں حیرت سے گم کر دیا۔ سورج کی کرنیں یہ کس کا عکس منعکس کر رہی تھیں؟